آج ہم سورہ پڑھیں گے القاریہ۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ یہ مونس کا صیغہ ہے نا، مومنہ مسلمہ کی طرح۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ ماں کا مطلب کیا؟ القاریہ، کھڑکھڑانے والی، کیا کھڑکھڑانے والی؟ اور ماں کا مطلب کیا؟ ادراکا، تمہیں کیا معلوم؟ ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملقاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم، اس دن، یکون، ہو جائیں گے، الناس، لوگ، کا مطلب کی طرح، کالفراش، پتنگوں کی طرح، المبثوث، بکھرے ہوئے۔ یہ جو بارش کے بعد ہمارے گھروں میں اکثر نکلتے ہیں نا پروانے، تو وہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ اور تکون، ہو جائیں گے، الجبال، پہاڑ، کا مطلب کی طرح، کالعہن المنفوش، عہن کہتے ہیں روئی کو، اور منفوش وہ جو گوندھی ہوئی روئی ہوتی ہے، اکثر وہ جو کپاس کو مشین میں ڈال کے نکالتے ہیں نا تو روئی اڑ رہی ہوتی ہے، تو اس طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ پس، اما، بہرحال، یعنی اب اصل بات پہ آؤ، یہ بتا رہا ہوں تمہیں۔ من، وہ جو، ثقلت، جس کا وزن ہوا، بھاری ہوا، یعنی ثقلت کہتے ہیں بھاری ہونا، اسی سے وہ گریوٹی ہے نا، اس کو اردو میں کشش ثقل کہتے ہیں۔ ثقل کا مطلب ہوتا ہے وزن۔ من ثقلت، جس کا وزن ہوا، موازینہ، میزان کا، یعنی جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فہوا، پس وہ ہوگا، فی کا مطلب میں، عیشہ، عیاشی میں، یعنی عیشہ کا مطلب زندگی ہوتا ہے، عیاشی نہیں، زندگی۔ معیشت جو ہوتا ہے نا، معیشت سے نکلا ہے یہ، عیشت زندگی میں، راضیہ، راضی زندگی میں۔ اما، پس بہرحال، من، وہ جو، خفت، ہلکا رہ گیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شاید سنا ہو، اس کے چہرے پہ خفیف سی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ خفیف سی مطلب ہلکی سی، تو اسی سے یہ اسی سے نکلی، یہ خفت سے نکلا ہے وہ خفیف نا۔ اما من خفت، جس کی بہرحال میزان ہلکا رہ گیا، موازینہ، میزان، فامہ، تو اس کا ٹھکانہ، حاویہ، حاویہ ہے۔ اصل میں تو ماں کو کہتے ہیں، جیسے جمیل، یہ وہ، لیکن ماں کی گود بھی تو چونکہ ٹھکانہ سا ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے ٹھکانے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ فامہ حاویہ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حاویہ۔ اب حاویہ کیا ہے؟ وما ادراکا، اور تمہیں کیا معلوم؟ ماہیہ، وہ کیا چیز ہے؟ نارن، آگ ہے، حامیہ، بھڑکتی ہوئی۔ اب اس کی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی، ملقاریہ، کیا کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ملقاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کے مختلف نام لیے گئے ہیں، کہیں الحاقہ کہا گیا ہے، کہیں کچھ، تو یہ صرف قیامت کے نام ہے۔ القاریہ ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب قبروں سے نکال کے انہیں میدان حشر کی طرف جھونکا جائے گا تو یوں ہی ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں نا، کوئی کدھر کو بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی کدھر کو بھاگ رہا ہوتا ہے، تو لوگ بھی یوں ہی بکھرے پڑے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بھاری پہاڑ ہیں، یہ سارے روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا بھی وزن، نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ راضی زندگی میں ہوگا۔ اب پلڑا بھاری کیسے ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، نیک اعمال ہوں گے تو پلڑا بھاری ہوگا، ادروائز نہیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اعمال میں صرف ان اعمال کا وزن ہوگا جن کے ساتھ ایمان ہو۔ کافر لوگ بھی دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اصل وزن تو ہے ایمان کا، باقی نیکیوں کا وزن تو بعد میں آئے گا، تو اس وجہ سے ان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے ایمان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، تو اس لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ راضی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکی کا پلڑا ہلکا رہ گیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں وہ سارے اعمال نیکیاں سمجھ کے کرتا رہا، مگر بعد میں جا کے اسے پتہ چلا کہ نیکیاں تو کسی بھاری ہے ہی نہیں، وزن ہی نہیں ہے اس کا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کا حال نہ بتاؤں جو ناکام و نامراد ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی محنت کرتے رہے،
مگر یہ ساری کی ساری زندگی اپنی نیکیاں جمع کرتے رہے اور یہ بھی سمجھتے رہے کہ یہ بالکل صحیح رستے پہ ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے رہے، تو قیامت کے دن ان کا کوئی اجر نہیں ہے اور ان کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو یعنی سب سے بھاری وزن جو ہے وہ نیکی ایمان کا ہے، اس کے بعد اسی نیکیوں کا ہے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے، نار حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ جہنم کی آگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، اس کے بعد 1000 سال مزید بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، اس کے بعد 1000 سال مزید بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، کالی، اور اب جہنم سیاہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ اگر اس جہنم کی آگ کو پانی سے گزار کے اور 69 درجے کم کر کے زمین پہ نہ لایا جاتا تو یہ ہمارے کسی کام کی نہیں تھی۔ اسے سمندر کے پانی سے بھی گزارا گیا تاکہ یہ ہمارے کام کی ہو، ورنہ یہ ہمارے کسی کام کی نہ ہوتی۔ تو ڈرو اس آگ سے۔ یہ تھی سورہ القاریہ کی تفسیر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔